قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سائر الأنبياء والمرسلين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. اللہ رب العالمین نے حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کریم میں 4 دفعہ کیا ہے. سورہ نساء آیت نمبر 163، سورۃ الانعام آیت نمبر 84، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 83، سورہ صاد آیت نمبر 4. اللہ رب العالمین نے حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ سورۃ الانبیاء کی آیت 83 اور 84 میں اس طرح فرمایا: اور ایوب کا تذکرہ کیجئے جب اس نے اپنے رب کو پکارا، اے میرے رب مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. چنانچہ ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اس کی تکلیف دور کر دی. ہم نے اسے اس کے اہل و عیال ہی نہیں دیے بلکہ ان کے ساتھ اتنے اور بھی دیے. یہ ہماری طرف سے خصوصی رحمت تھی اور عبادت گزاروں کے لیے سبق ہے. اللہ رب العالمین نے حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ سورہ صاد آیت نمبر 41 سے 44 کے درمیان فرمایا. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہمارے بندے ایوب کا ذکر کیجئے جب اس نے اپنے رب کو پکارا. مولا مجھے شیطان نے سخت بیماری اور تکلیف میں مبتلا کر دیا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایوب اپنی ایڑی مارو. حضرت ایوب نے ایڑی ماری تو ٹھنڈا پانی نہانے اور پینے کے لیے نکل آیا. ہم نے اسے اس کے گھر والے عطا کیے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور دیے. یہ ہماری طرف سے اس پر مہربانی تھی اور یہ عقل مندوں کے لیے نصیحت ہے. اور ہم نے کہا اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو پکڑ کر اپنی بیوی کو ہلکا سا لگا دے تاکہ تیری قسم نہ ٹوٹے. ہم نے اس کو صبر کرنے والا پایا. وہ بہترین بندہ تھا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا بندہ تھا. حضرت ایوب علیہ السلام کا وطن علاقہ اوس تھا جو کہ سعیر پہاڑی کے والے علاقے کا ایک حصہ ہے، یا وہ خلیج عقبہ کے شمال اور بحیرہ مردار یعنی بحیرہ لوط کے جنوب مغرب میں واقع علاقہ آدوم کے رہنے والے تھے. امام طبری اور یاقوت حمی رحم اللہ کی قطعی رائے یہ ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا مسکن بثنیہ ہے جو دمشق اور ازرعات کے درمیان یا دمشق کے نواح میں واقع ہے. بثنیہ یہ شام کا ایک قدیم قصبہ ہے جو دمشق اور ازرعات کے درمیان واقع ہے. یاقوت حمی لکھتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا تعلق بثنیہ ہی سے تھا. یہ دمشق سے تقریباً 100 کلومیٹر جنوب میں درعا جانے والے شاہراہ پر واقع ہے. بثنیہ کے علاقے میں اعلیٰ قسم کی گندم پیدا ہوتی ہے جو بثنیہ ہی کہلاتی ہے. حضرت ایوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے، یہ اکثر مورخین کا کہنا ہے. لیکن ابن عساکر کا قول ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی ماں حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی تھی. اکثر محققین تورات کا خیال ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام عرب تھے، لیکن شجر نسب میں جو نام شمار کیے گئے ہیں ان میں بڑی حد تک التباس ہے. بیوی کا نام رحمت بتایا جاتا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کی دولت فراوان کا ذکر بڑی تفصیل سے کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ آپ بے حد مخیر تھے اور غریبوں، مصیبت زدوں، مہمانوں، اجنبیوں پر بڑی شفقت فرماتے تھے. اسرائیلی بیان ہے کہ آپ کی اس پرہیزگاری اور خدا ترسی سے ابلیس کے سینے میں دشمنی کی آگ بھڑک اٹھی اور اس نے اللہ تعالیٰ سے حضرت ایوب علیہ السلام کو آزمانے کی اجازت طلب کی. اللہ کی جانب سے 3 مراحل میں آپ کی آزمائش کی اجازت دی گئی. نمبر 1 مال میں، نمبر 2 خاندان میں، نمبر 3 جسم میں. حضرت ایوب علیہ السلام کو ان تمام عزیزوں نے چھوڑ دیا، ان کے تمام اہل و عیال نے انہیں
چھوڑ دیا، صرف ایک وفادار بیوی باقی رہ گئی جو ان کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ یہاں تک کہ جب حضرت ایوب علیہ السلام کو لے جا کر کے ایک بھورے پر پھینک دیا گیا تو اس وقت بیوی بھی آپ کا ساتھ تھی اور بیوی نے اس وقت ساتھ نہیں چھوڑا۔ دوستوں کی غلط فہمیت ایوب علیہ السلام کی تکالیف میں مزید اضافے کا باعث ہوئی۔ جب اس اطلاع سے آپ کے پاس استقلال میں لغزش پیدا نہ ہوئی تو حضرت جبریل یہ بشارت لائے کہ آپ کے کراماتی چشمے کے ذریعہ ابتلا سے نجات پائیں گے۔ حضرت ایوب کا دور حضرت یوسف یا حضرت سلیمان علیہ السلام یا حضرت یونس علیہ السلام کے بعد ہے۔ دمشق کے نزدیک نوا میں آپ کا مقبرہ زیارت گاہ خاص و عام ہے۔ یہاں وہ چٹان اب تک دیکھی جا سکتی ہے جہاں بیٹھ کر آپ نے زمانے ابتلا بسر کیا تھا، اور وہ چشمہ بھی جس میں آپ غسل کر کے آپ نے شفا پائی تھی وہ بھی موجود ہے۔ سبا سے معرب جاتے ہوئے راستے میں جب آپ دیکھیں گے تو ایک جگہ جبل ایوب ہے، اور یہ پہاڑ کی چوٹی پر ساری علامتیں اب تک محفوظ ہیں۔ جب محمد بن قاسم نے ملتان کو فتح کیا تو اس وقت وہاں کے بڑے مندر کا بت حضرت ایوب علیہ السلام کے نام سے منسوب کیا جاتا تھا۔ نوا دمشق کے جنوب میں علاقہ جولان میں واقع ہے۔ مشہور محدث امام یحییٰ بن شرف نبوی رحمۃ اللہ علیہ ہی پیدا ہوئے تھے۔ یہ تھا حضرت ایوب علیہ السلام کا مختصر تعارف اور ان کی حالت آزمائش کا مختصر تعارف۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین ہم تمام لوگوں کو انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگیوں سے عبرت نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم سائر المسلمين فاستغفروا من كل ذنب انه هو الغفور الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ آتے تو زمانے میں اندھیرا